سر، امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ حکومت تو ذرائع سے مختلف طرف سے خبریں یہ دے رہی تھی کہ ہماری سفارتکاری کی بدولت ٹرمپ نے ایکچولی ذہن بدلا ہے اور ایران پر حملے کے لیے ترجمان نے بھی یہ بتایا کہ جناب 2 ہفتے کی مہلت ہے، تو پھر اچانک کیا ہو گیا؟ جی، امریکہ نے بہت ہی ایک خطرناک عمل کیا ہے، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ریڈ لائن تھی تمام جنگوں میں کہ جو متحارب ملک ہیں وہ ایک دوسرے کی نیوکلیئر تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ صرف ایک دفعہ بریک ہوا جب غالباً 1980 کی دہائی میں اسرائیل نے عراق کا ایک ری ایکٹر تباہ کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہاں خیال رکھا گیا، بہت جنگیں ہوئی ہیں پچھلے 70 سالوں میں، لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ نے جو یہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کر کے پاکستان کے لیے ایک تشویش پیدا کی ہے، کیونکہ اس سے ہندوستان کو بھی لائسنس مل گیا کہ آنے والے کسی تنازع میں وہ پاکستان کی نیوکلیئر تنصیبات کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ہر روز شہید ذوالفقار بھٹو اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ پاکستان کا ایٹمی ڈیٹرنٹ اس طرح قائم کر گئے ہیں کہ کم از کم اس طرح کا حملہ جو ایران پر ہوا ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کے اوپر کرنے کا، کیونکہ اس کو اس کا جواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہاں پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے اپنی زمین کے دفاع کا، سب سے پہلے پاکستانیوں کی زندگیوں کے دفاع کا، اور ہمیں اسی پر سوچنا ہے بجائے یہ کہ ہم جذبات میں آ کر کسی اور عمل کی طرف بڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کل کے حملے ہیں، امریکہ نے جو اپنا بنایا ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد جسے کہا جاتا تھا رولز بیسڈ آرڈر یا ورلڈ آرڈر، اب اس کے چیچڑے بھی اڑا کر رکھ دی اور دنیا میں ایک انتشار پیدا کر دیا ہے جس میں بہت سارے ممالک اب چاہیں گے کہ ان کے پاس بھی جوہری ہتھیار ہوں تاکہ وہ اپنی سیکیورٹی کا دفاع کر سکیں، جس طرح پاکستان نے الحمدللہ کیا مارکہ حق میں۔ تو دنیا میں نیوکلیئر پرولیفریشن کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر اسرائیل کو اس طرح کا لائسنس دیں گے تو اس کا بالآخر ری ایکشن آئے گا، اور یہ ایران جو ہے امریکہ صرف مشرق وسطیٰ میں تو نہیں ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو کہیں بھی وہ امریکی تنصیبات کو ہٹ کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ جنگ پھیلے گی۔ تو امریکہ نے اسرائیل کی خاطر جو ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اپنے جہاز اور میزائلز کا استعمال کر دیا ہے، انہوں نے اس سارے معاملے کو پھیلا دیا ہے، اور سعودی عرب اور یو اے ای، وہ تمام بحرین، قطر جو پرشین گلف کا حصہ ہیں، ان کے لیے بھی آنے والے سالوں میں ایک بڑی مشکل پیدا کر دی ہے۔ پاکستان کے لیے جو ایک فوری طور پر چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آئل سپلائیز رکتی ہیں اور تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر ایک اثر پڑے گا اور پاکستانی روپے کے اوپر ایک پریشر آئے گا۔ لیکن اوور آل پاکستان نے ایک درست سٹینس لیا ہے کہ ہم اس جو ایران کی خود مختاری کی وائلیشن ہے ہم اس کی سخت ترین مذمت کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے کل وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے استنبول میں بھی کی، فیلڈ مارشل نے واشنگٹن میں بھی جو انٹریکشن کیا وہاں بھی یہ بات کی۔ تو پاکستان کو اپنے اس اصول پر کاربند رہتے ہوئے اپنی جو سرزمین ہے اس کا دفاع جاری رکھنا ہے، اپنے ڈیٹرنٹ کا، نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا دفاع جاری رکھنا ہے، کیونکہ بہت سالوں سے مغربی دنیا کی اس پر نظر ہے اور کوشش تو بڑی کی گئی، لیکن الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ اس اپنے ڈیٹرنٹ کے دفاع میں کامیاب رہا ہے۔ آخری بات جو اس میں اہم ہے آپ کے ناظرین کے لیے وہ یہ ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے اب ملٹی پولیرٹی کی طرف بڑھ رہی ہے کہ اکیلا اب امریکہ نہیں زیادہ دیر رہ سکتا اس قسم کے عمل کر کے۔ اگر آپ سوچئے نا کہ اگر چین نے ایسا ہی حملہ جو ہے وہ تائیوان پر کیا ہوتا تو کس قسم کا یہاں انتشار پھیلتا۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں
پاکستان کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک مشکل دور ہے، سر تو لیکن ہمیں اپنی آپ کو سفارتی محسوس دانش ہوتا سے ہے آپ اس کو مشکل سے نکلنا ہے۔ بالکل ٹھیک سر، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے ایران پر حملے کے بعد اب حکومت پاکستان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ نوبیل انعام کے لیے انہوں نے انہیں نامزد کر دیا، جو خود اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور نسل کشی میں مصروف ہے، ایران کی سالمیت پر حملہ کر رہے ہیں، سو ڈڈ ہی ڈیزرو اٹ؟ جی اس پہ ضرور ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے کہ ایک اسٹیٹ کرافٹ کے تحت جو فیصلہ کیا گیا، اب جب کہ حالات بدل گئے ہیں تو ایک اکانومسٹ تھے مینرڈ کین، انہوں نے کہا تھا کہ when the facts change I change my mind۔ تو پاکستان کو بھی جب فیکٹس بدل گئے ہیں تو اس پر ضرور دوبارہ غور کرنا چاہیے۔